بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا. ہاں، اور ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے انبیاء پہ جو لوگ ایمان لے کر آتے تھے ان کے معجزات کی وجہ سے لاتے تھے. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا، یعنی قرآن. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے پیروکار میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن، ٹھیک ہے. اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ اتنی لاڈلی کتاب ہے کہ اس سے پہلے کوئی کتاب اللہ نے محفوظ بھی نہیں کی، اور وہ بھی ختم نبوت کی برکت سے ایسا ہوا کہ چلو نبی تو دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی کا خلیفہ، نبی کا وصی، نبی کا سلیبس وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک اس الذکر قرآن یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ کوئی شخص یہ گلہ نہ کر سکے کہ ہم نے تو پیغمبر کا زمانہ پایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حق کیا ہے. اگلی امتیں گلہ کر سکتی تھی، لیکن ان کا گلہ اللہ نے اس طرح دور کیا کہ ہر نبی جب فوت ہوتا تھا نا تو فوت ہونے سے پہلے اپنی جگہ ایک اور پیغمبر کو خلیفہ چھوڑ کے جاتا تھا. اب ختم نبوت کی برکت سے اس امت میں تو نبی نے آنا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا خلیفہ قرآن چھوڑ دیا، اور سنت یا صحیح الاسناد احادیث اسی کی تفسیر ہے. اصل میں تو خلیفہ قرآن ہے. اور امت کا یہ حال ہے کہ امت کی اکثریت بشمول علماء کے قرآن انہوں نے ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہے. اگر پڑھا بھی ہے تو انہوں نے قرآن کو اپنا امام نہیں مانا کہ قرآن کو ہم اس لیے پڑھیں کہ ہم نے قرآن کے مطابق اپنے عقیدے کرنے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم قرآن اس لیے پڑھیں کہ اپنے جو بزرگ بابوں کے عقیدے ہیں نا وہ قرآن میں کہاں ثابت ہوتے ہیں، اور قرآن کی کون سی آیات جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے عقائد کے خلاف ہے تو ان کا ہم جھوٹا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں. جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ 10 20 30 جلدوں کے اوپر قرآن کی تفسیریں لکھ کے لوگ مر گئے، اور حالت یہ ہے کہ پہلے صفحے پہ لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہے، ہاں یا عبد القادر جیلانی بھی ثابت ہے. یعنی جس بندے نے قرآن کی تفسیر سے یہ نکالا ہے، یعنی جو قرآن میں معنی اچھل اچھل کر باہر نکل رہا تھا وہ اس نے قبول نہیں کیا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں. ایک تو ظاہری اسباب ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن ایک ہے دعا کرنا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اب مجھے بتائیں انہوں نے کیا تفسیر لکھی، اور توحید نہیں اگر تو باقی تو ساری چیزیں فارغ ہیں. نہ کسی کی محبت رسول قیامت کے دن اسے نفع دے گی، نہ محبت اہل بیت، نہ محبت صحابہ کرام. ہاں دنیا میں ضروری ہے آپ کو نفع دیں گی کہ چندہ آپ کو زیادہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. دنیا پہ آپ ختم نبوت کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کریں، چندے ہتھیائیں لوگوں سے، اور عقیدوں میں آپ کے شرک پایا جاتا ہے. اس ختم نبوت کو چاٹنا ہے جس میں شرک پایا جاتا ہے. کیا رسول اللہ دنیا میں اس لیے آئے تھے؟ آپ نے اپنی نبوت کا پیغام یہ لوگوں کو دیا تھا کہ میری وفات کے بعد جو ہے وہ قبر والوں سے مانگنا شروع کر دینا اور پھر ساتھ ختم نبوت کے نعرے بھی لگانا. اول چیز توحید ہے، اس کے بعد ختم نبوت اور پھر باقی ساری چیزیں.